دنیا کو نجات دے، خوبیوں کو سیکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ انتقام بھی ہو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی تضاد بات ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے ہاتھ میں پھول ہے؟ اصل دنیا نام ہی ہے لیول برابر کرنے کا، جس کو کہا جاتا تعادل، توازن۔ آج اگر سانپ کو زہر نہ دیتا خدا تو یہ ہمارے آپ کے بچے رسی بنا کے کھیل رہے ہوتے اسے، ہے یا نہیں؟ شہد کی مکھی کو اللہ نے اتنا میٹھا اور بہترین لیکوڈ دیا ہے کہ فیہ شفاء للناس، ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ایک ڈنگ بھی دے رکھا ہے، ایک نیش بھی دے رکھا ہے۔ کیوں دیا؟ تاکہ توازن برقرار رہے۔ لوگ مٹھاس کی لالچ میں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، میری بات پہ غور نہیں کیا۔ لوگ مٹھاس کی لالچ میں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اخلاق محمدی وہ دیکھ کے لوگ شیر نہ ہو جائیں، اس لیے منتقم خون حسینی بنا کے بھیجا کہ اگر اخلاق ہے تو ساتھ میں شمشیر حیدری بھی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا تو یہ امام زمانہ کی حیثیت لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی۔ اگر یہ ہوتا کہ امام آئیں گے جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا، آج کا زمانہ اتنا اچھا ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھر میں چور آیا، ایک بریف کیس نے اٹھایا، آپ نے کہا دوسرا والا بھی اٹھا لو، تو اس نے دیوالا کہ اس کا مطلب مال اچھا ہے گھر میں، تیسرا کہاں ہے؟ فوراً کہے گا تیسرا۔ اب آپ کہیں گے نہیں ہے تو ایک تھپڑ اور مارے گا۔ یا گاندھی جی نے جو نظام بنایا تھا کہ ایک تماچا مارے تو یہ بھی پھیلا دو۔ آج اگر اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے ایسا رویہ رکھیں کہ ایک میزائل بنے تو دوسرا کہتے ہیں ایک اور میزائل پھینکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کی ہے جنگ کرنے کے لیے، القاعدہ وغیرہ ہے۔ تو عزیزوں، اس کے مقابلے میں یہودیوں نے نظر نکالا کہ فَاعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ، جس کو آپ کہتے ہیں ٹیٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ یہ بھی کسی حد تک صحیح نہیں ہے کہ وہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، فلاں نے فلاں کو مارا، تو آپ کو بھی حق ہے جو چاہے اذیت پہنچائیں۔ چونکہ اسلام نظام عادل ہے، کہتا ہے قصاص ہوگا، ولی کو اختیار ہے۔ بات کیا آیت میں پڑھتا ہوں، فَلَا يُصْرَفُ فِي الْقَتْلِ، قتل تو کیا جائے گا، مظلوم کا ولی اپنے مظلوم متولی اور وارث کا انتقام تو لے گا، لیکن اسراف نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی اس سے قصاص ہوگا۔ اب عزیزوں یہ بتائیے کہ ظلم کے برابر قصاص لینے کے لیے کسی ایسے قاضی و جج کو تلاش کرنا ہوگا جو مظلوم کی شانیت کو جانتا ہو، مظلوم کی شانیت کو پہچانتا ہو۔ مظلوم کوئی معمولی نہیں ہے، ولی خدا ہے جس کو پہچاننے سے جبرائیل بھی فیوز ہو جاتے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، اے میرے خدا چادر کے نیچے کون ہے؟ جب جبرائیل اسے نہیں پہچان سکے تو کوئی اور کیا پہچانے گا؟ لہذا مظلوم کا انتقام تو لیا جائے گا، لیکن ایسے کے ہاتھ سے لیا جائے گا جو حسین جیسا ہوگا، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، شرف میں، علم میں، عصمت میں، تاکہ ظلم بھی نہ ہو اور مظلوم کا حق بھی ضائع۔ درود پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا انشاءاللہ
باقی بات کو بحث کو کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں رکھی جائے گی کہ امام کی ایک حیثیت منتقم کی ہے اور ہماری آیات و روایت میں اس کو کتنا بیان کیا گیا ہے۔ ایک مختصر سفر میں آپ کو احادیث و آیات و روایات کا کراؤں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے نتیجہ ہے، خود آپ فیصلہ کیجئے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے انقلاب کا کتنا ٹچ اور کتنا ربط اور کتنی شباہت ہے انقلاب حسین ابن علی سے۔ اور اسی وجہ سے امام زمانہ کے آنے کے وجوہات و اسباب انتقام خون حسینی بتایا جاتا ہے۔ اور عزیزوں، اس خون کا ازالہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا کہ جب تک، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زیارت پڑھ لو، زیارت پڑھنے کے بعد قبر پر اپنی پیشانی رکھو، اپنا رخسار رکھو، اس کے بعد کو اللہم انتقم حسینا انتقم حسینا، میرے خدا حسین کا بدلہ لے لے، میرے خدا حسین نے جو لمحے لمحے تڑپ کے گزارے ہیں اس تڑپ کا بدلہ لینے کون آئے گا؟ عزیزوں، بس ایک لمحے کی کیفیت اگر آپ برداشت کر لیں۔ مولا و صادق، میں نے عرض کیا کہ کسی نے پوچھا کہ مولا امام حسین کے مصیبت کی سنگینی کتنی ہے؟ فرمایا کہ اگر امام حسین کے سینے میں جو غم موج زن ہے اس کا ایک قطرہ تمام مخلوقات کو بانٹ دیا جائے تو یہ مخلوقات تڑپ کے مر جائیں گے۔ اللہ رے صبر فرزند فاطمہ زہرا، اللہ رے صابر قوم۔ عزیزوں، صبح سے شام گزر گئی ہے، پورے دن میں ایک مجلس تمہیں ملتی ہے، ذرا دل کھول کے فاطمہ زہرا کو فرصت دے دو تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ رہ جائے کہ محرم گزر گیا، ہم نے اپنی بیوی کو فرصت نہ دیا۔ اور عزیزو، آج تو 3 محرم ہے عزیزو، ہمارے یہاں آج کے دن کچھ مصائب پڑھے جاتے ہیں، وہ مصائب حر ابن یزید ریاحی کا مصائب ہے۔ عزیزو، حر نے بی بی کا نام آیا، مجھے نہیں معلوم، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بی بی کا نام لوں، لیکن حر نے پہلے دن فاطمہ زہرا کا نام لیا تھا۔ عزیزو، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ میں آج کی زبان میں سمجھاؤں کہ لجام فرس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی محترم شخصیت اپنی گاڑی پہ بیٹھے اور وہ اسٹارٹ کرنا چاہے، فوراً اس کی سوئچ نکال لیا جائے اور کہا جائے کہ خبردار آپ جا نہیں سکتے۔ اس زمانے میں عرب کا ایسے ہی دستور تھا، کسی محترم کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے حسین ٹھہرو، اب تم جا نہیں سکتے۔ بس حسین نے ایک نظر حر پہ ڈالی، فرمایا سکلت کا ام کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیری آزاداری میں بیٹھے۔ حر نے سر جھکا لیا، بہت دیر تک بس یا فاطمہ زہرا بی بی یہ مسائل میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، بہت دیر تک ضبط کرتا رہا۔ ماں پہ بات آ گئی تھی، اچانک سر اٹھایا، جانتے ہو کیا کہا یا فاطمہ زہرا؟ کیا کہا؟ یا حسین لولا کانت امک فاطمہ، اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو یہی جملہ میں تم سے کہتا، حسین تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اے میرے مولا، حر کہے نہ کہے، نبی کی بیٹی اپنے لال کے غم میں بیٹھی ہے۔ عزیزو، حر کو جواب حسین نے نہ دیا، آگے بڑھ گئے۔ پہلی محرم گزری، 10ویں محرم آئی، صبح کو جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔
10 محرم کی صبح نمودار ہوئی، اپنے دوست یا غلام قرہ بن قیس سے کہا کہ قرہ حل سقیتا، کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں پلایا، ابھی صبح نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں۔ کہا آؤ چلو ذرا اپنے گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کی بات پکڑ کر ہر اور اس کا ساتھی فرات کے قریب پہنچے۔ عزیزو ہم دریا کے کنارے رہتے ہیں، دریا کی فطرت ہمیں معلوم ہے، دریا کے کنارے اگر چیخو تو جہاں جہاں تک ہوا مخالف نہیں بہتی وہاں تک آواز جاتی ہے۔ جیسے ہی گھوڑے کو جھکایا، گھوڑے نے منہ پھیر لیا۔ اب قرہ نے کہا یہ پانی کیوں نہیں پی رہا ہے؟ اور نے کہا ذرا غور سے سن، یہ پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں گھوڑے؟ اب جو کان لگایا، بچیوں کے بلکنے کی آواز، رو بیویوں کے تڑپنے کی آواز، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اس کے بعد ہور نے کہا ارے جانور پانی پی رہے ہیں، اولاد نبی پانی سے محروم ہے، میں رات بھر جاگا ہوں، اپنے کو جنت و دوزخ کے درمیان پاتا ہوں۔ بس دو جملے عزیزوں، اور نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں حسین کی بارگاہ میں معافی مانگنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کریم ابن کریم حسین معاف کر دے، ہم سب بھی گنہگار ہیں۔ آؤ، ہر کا قافلہ بارگاہ حسین میں جا رہا ہے، حسین کے ساتھ سر جھکا کے پیچھے پیچھے ہر کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں چلے۔ آنکھوں پہ استغفار کی پٹی باندھ لو، ہاتھوں میں توبے کی رسی باندھ لو۔ عزیزو انا اور انا 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 کی پرستی کے گھوڑے سے اتر جاؤ۔ عزیزو ہر آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ حسین اپنی کرسی سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عباس آگے بڑھو، میرا مہمان آیا ہے، اور محمد آگے بڑھو، اکبر چچا کا استقبال کرو۔ اور قریب آیا، مولا گنہگار بن کے آیا ہوں۔ عزیزو ہر سر جھکائے پہ ایک جملہ کہا، حلی توبتم بعد، اے حسین کیا اب بھی توبے کا راستہ کھلا ہوا ہے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا، فرمایا قد غفر ربی، میرے خدا نے ہر تجھے معاف کر دیا۔ عزیزو بتو جملے، اس کے بعد مرحوم شوستری اور دیگر علماء لکھتے ہیں کہ امام نے ہر کے سامنے سر جھکا لیا، اور اب آئے ہو تو ایسے وقت میں آئے ہو کہ فاطمہ کا لال بالکل مجبور ہو گیا ہے، مہمان کی پذیرائی نہیں کر سکتا۔ اے ہر نہ میرے خیمے میں پانی ہے، اے ہر نہ میرے خیمے میں کھانا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ صاحبان کے چھائے میں آ جاؤ، خیمے کے سائے میں آ جاؤ، تاکہ فاطمہ کے لال کی مہمان نوازی پہ حرف نہ آئے۔ بس ہر نے ہاتھ جوڑ لیا، فرزند رسول میں اس لیے نہیں آیا ہوں، مجھے میدان جانے دے۔ عزیزوں بھائی کو بھیجا، عزیزوں بدو جملے بھائی کو بھیجا، اس کے بعد جوان بیٹے کو بھیجا۔ جوان بیٹا میدان میں پہنچا، لڑتا رہا، اچانک آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، اے بابا میرا سلام قبول کر لو۔ اور حسین کی عمر کا تھا، لڑکھڑا گیا، بس یا فاطمہ زہرا، یہ مصائب بی بی زہرا کے لیے پڑھا، یا بی بی حسین کی عمر کا تھا، اور لڑکھڑا کے زمین پہ گرنے لگا، گرتا پڑتا اپنے جوان تک پہنچ رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ جوان کو کیسے آغوش میں لوں گا، کیسے سنبھالوں گا، کہیں حسین کے سامنے میرے دلی کیفیت ظاہر نہ ہو جائے، کہیں حسین مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے کرامت حسین ہر جو پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہر کے جوان بیٹے کا سار حسین اپنے زانووں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہر نے آواز دی مولا یا حسین، اے مولا یہ غلام کا بیٹا ہے۔ عزیزوں جڑ جاؤ، کربلا جانے کی اگر خواہش ہے، یہ غلام کا بیٹا ہے، اے مولا یہ مجھے دے دو۔ ہر نے
آپ نصاب ہو گئے، خدا آپ کو جزائے خیر دے، ہم سب کے سب خطا کار ہیں، حسین کی بارگاہ میں آئے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جیسے حر کو آپ نے پروان چڑھا دیا، ہم گناہگاروں کو بھی قبول کر لو۔ میرے اساتذہ کہتے ہیں کہ عاشورہ جیسے جیسے نزدیک آتا ہے، حسین اپنے چاہنے والوں کی فہرست بناتے ہیں کہ 10 محرم کو ان کے سینوں پہ تجلی پیدا کرے، ان سے ملاقات کرے کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں بھی چن لو عزیزو۔ اس کے بعد حر کی باری، آخری بات عزیزو، حر کی باری آئی، حر سے کیا کہا تھا حسین نے؟ سکلت کا ام کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر نے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ سے یہی جملہ کہتا۔ اب جو حر زمین پر گرا، اے حسین خدا حافظ، حسین آئے، کیا دیکھا؟ پیشانی پہ تیر لگا ہوا ہے، خون کا فوارہ جاری ہے، ابا سے روکا نہ رکا، باچانک رومال جیب سے نکالا، پیشانی پہ باندھ دیا۔ اے حور مجھے معاف کرنا، یہ رومال میری ماں فاطمہ زہرا کا ہے۔ اے حور میری ماں تیرے غم میں بیٹھی ہے، یہ اس کا رومال ہے۔ سیارم الذین ظلموا ای من غلبی ینقلبون، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔